اس میں بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ ہے الحمدللہ وسیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ہم جو مصحف کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کیا گیا، پھر سیدنا عثمان غنی کے دور میں مصحف عثمانی یہ سامنے آیا، اگر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گتوں کے درمیان اپنی مبارک زندگی میں اس کو کیوں نہیں جمع کیا؟ اس بارے میں محمد علی صاحب جو شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت علی پھر گھر میں بیٹھ کے قرآن جمع کروں، یہ سنی کہتے ہیں حضرت ابوبکر کو فکر پڑی کہ قاری مارے جا رہے، یہ باتیں جو ہے نا دین سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتی کہ آخری کتاب ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ کو اتنی مہرت دے دیتا خدا انا لہرا جمع قرآن کہ قرآن تو اکٹھا ہو جاتا، منشر چھوڑ کر جانا خاتم النبیین کا، یہ کوئی قرآن کی حفاظت تو نہ ہوئی کہ لوگ پھر اکٹھا کرنے لگے، اس میں پھر ایک آیت نہ ملی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملی، پھر ایک کی گواہی دو کے برابر بنائی گئی، باتیں نہیں ٹھیک کی۔ میں تو صاف کہتا ہوں بے شک بخاری ہے مسلم ہے، یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ عبید بن سباق ایک ہی راوی گمنام جس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی اس کے تفصیلی حالات نہیں، وہ کہتا ہے اس طرح جمع کی تاریخ شروع ہوئی، جمع حضور کے زمانے میں ہو گیا، لوگوں نے حفظ بھی کر لیا، لکھ بھی لیا جو لکھے پڑے لوگ تھے، اور جو آپ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ لوگوں کو ہدایت کرو قرآن کو کوئی نہ چھوئے سوائے طاہر کے، اس لیے ابن حزم کی بات ٹھیک ہے کہ لاکھوں قرآن اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی قرآن۔ وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے کہ سیدنا جبرائیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ بھی قرآن کا کرتے تھے، تو وہ اس پہ موقف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری چیزیں زبانی چل رہی تھی، جنگ یمامہ کے موقع پر وہ شہید ہوئے تو پھر نہیں رسم محمد علی صاحب آتا ہے کہ لکھوا بھی آپ دیتے، ٹھیک وہ کہتے ہیں ایک جگہ کتاب مؤلف نہیں تھی مگر جو ہے نا کہ کاغذ کے پرزوں پر، اسی طرح کھجور کے پتوں پر، ٹھیکروں وغیرہ پر لکھنا تو مانتے ہیں کہ کوئی شے ایسی نہیں تھی جو آپ لکھواتے نہیں تھے، ساتھ ہی بلا لیتے تھے۔ اب قرآن کے حوالے سے جو یہ اختلاف پھر اہل سنت میں بھی آیا، اہل تشیع میں بھی، 7 قراتوں والا، 7 قراتوں کی بات، اور ایک جو حضرت ابن مسعود کے ذمہ لگاتے ہیں نا کہ وہ مانتے نہیں تھے مبذاتین کو یا فاتح، یہ باتیں بھی دین کی جڑ کاٹنے والی کہ وہ آدمی جس نے 70 صورتیں حضور سے سبقاً پڑھی ہیں تفسیر کے ساتھ، وہی نہیں جانتا، اور جو کہتا ہے اگر میں جانتا مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کا عالم ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کر بھی اس تک پہنچتا، وہی صحیح بخاری میں بھی ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، وہی نبوی اور ابن حزم کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سب باطل باتیں، ان کے سے 2 قرات متواتر آ رہی ہے، اس میں یہ مبذاتین بھی ہیں، فاتحہ بھی ہے، تو شیعہ سنی سارے میرے بھائی نا قرآن کے بارے میں شک ڈالے ہوئی جو روایتیں ان کو دیوار پر مار، اچھا قرآن ہی مشکوک ہوگا تو بات ہی رہی۔ آپ نے جب اعلان کیا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں ہدایت کے لیے، کتاب اللہ تو ٹھیک ہے، کتاب اللہ بالکل۔ اس میں میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ رجم کی سزا کے قائل ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو رجم کے بارے میں سیدنا عمر کا خطبہ موجود ہے کہ یہ آیات پہلے قرآن میں نازل ہوئی، ہم پڑھتے تھے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈیٹیل خطبہ نہیں، اس میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا قرآن میں تھی، قرآن نہیں لفظ میں، انہوں نے کہا کتاب اللہ میں، یہ بھی بات تھی۔ چلیں کتاب اللہ دیکھتے ہیں نا آپ کو کتب علیکم الکتاب کبھی عادت ہے کتب اللہ علیکم، وہاں شریعت مراد ہے کہ جو شریعت تھی نا، بے شک قرآن میں یا سنت میں شریعت میں یہ حکم اترا تھا کہ سانے اس کو سنگار کرو، تو اس کو یاد کرنا پڑھنا۔ اب جو آیت بتاتے ہیں نا وہ محمد علی صاحب نہیں، وہ آیت تو قرآن کا اسلوب میں نہیں بیٹھتی، اسلوب میں نہیں بیٹھتی، لینگویج ہی عجیب و غریب پھر نہیں خلاف ہے نا مسلک کی، مسلک تو کہ شادی شدہ جو ہے نا اس کو سنسار اس کو بھی ایکسپلین نہیں کرتا، مگر وہ شادی شدہ نہیں، وہاں بوڑھے کی بات ہے، الشیخ و بالشیخۃ، اب کہتے نہیں بوڑھے سے مراد شادی شدہ، یہ کس لغت میں بھائی؟ الشیخ و بالشیخۃ تو یہ ہے کہ بوڑھا، بے شک شادی شدہ ہو یا ساری عمر کنوارا رہا، اس میں عبارت بوڑھے کی ہے، مسئلہ ہے شادی شدہ کا، تو نہ وہ مضمون اس کا صحیح ہے نہ کوئی۔ ہمیں بس جو امام علامہ خضری نے لکھا نا اصول الفقہ میں، کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم مانیں کہ قرآن میں کچھ ایسے تھی جو منسوخ تلاوت ہو گئی، ایسی کوئی دلیل شرعی جتنا اترا تھا پورا ہی ہے، کوئی اللہ نے واپس نہیں لیا، نہ کوئی آیتیں اٹھائی ہیں، جو بھی اس قسم کی روایتیں ساری جو ہے نا کوئی نہ کوئی میں وہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ہم سیدہ عائشہ سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رضاعت والی آیات پڑھا کرتے تھے، پہلے 10 مرتبہ رضاعت اتری تھی، پھر منسوخ ہوئی 5 رضا، وہ جب حضور فوت ہوئے پڑھی جاتی تھی، اب سارے پھر اس سے جان ہی چھڑاتے نا محمد علی صاحب، یا تو لوگوں کو نسخ نہیں۔ اس پر آپ کیوں نہیں تعویل کر رہے کہ اس سے مراد کتاب اللہ ہی ہوگی، قرآن نہیں مراد ہوگا؟ نہیں، وہ میں اس کی یہ تعویل کرتا ہوں کہ اگر اس کو ماننے اول تو ہم مجبور نہیں کہ ایسی روایتوں کو مانیں، میں نے فلاں سے سنا فلاں سے، یہ بے شک کتنے معتبر ہم کہتے ہیں سکہ، پہلے تو سکات میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر راوی کے بارے میں سوائے شادر وادر کے سب میں اختلاف، کوئی کہتا سکہ دوسرا کہتا دجال ہے، کون جانتا کہ ان میں کیسے کیسے لوگ ہیں،
ہم کیوں کتاب اللہ کو مشکوک کریں جو مشرق سے مغرب تک پوری امت کے گھر میں تھی؟ اب مناظروں میں بے شک بحثیں کرتے رہیں، مگر سارے کافروں نے بھی ڈھونڈ نکالا کہ شیعوں کے گھروں میں کسی کے ہاں کوئی اور قرآن ملے نہیں، قرآن ایک ہی ملا سب کے پاس، اس لیے قرآن متواتر یقینی پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر وہ کہا جائے نا کہ پڑھا جاتا تھا قرآن میں، اس کی تعویل اگر کرنی ہے تو یہ کر لیں کہ وہ لفظ نہیں پڑھے جاتے تھے، بطور تفسیر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن میں جو ہے نا کہ ارزاد کی وجہ سے حرام ہو جاتے رشتے، اس کی تشریح تھی کہ وہ محض بائی چانس تھوڑا بہت دودھ پینے سے نہیں، پہلے تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پیے، پھر حکم رہ گیا سنت کے مطابق 5، وہ قرآن میں پڑھا جاتا، یعنی قرآن کی یہ تفسیر کی جاتی۔ ٹھیک ہے تو شیخ صاحب، اس میں جو صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ سکھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں سکھائی الا فہم القرآن، قرآن کا فہم۔ وہ فہم کدھر ہے اس وقت؟ وہ حدیث کی شکل میں تو ہمارے پاس سنت کی شکل میں قرآن بھی کر ایک صحیفہ کا بھی ذکر کیا، جی ایک صحیفہ کا صحیفہ جو ان کے تلوار کے میان میں تھا، اس میں بھی دیت وغیرہ کے احکام لکھے ہوئے تھے۔ تو سنت قرآن سے باہر نہیں، جیسے وہ شاطبی نے الموافقات میں لکھا نا کہ ہم کہہ دیں قرآن ہدایت کے لیے کافی، تو قرآن خود کھیلتا ہے نا سنت کی طرف کہ رسول کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ کتنے احکام ہیں، مثلا اذان کا ذکر آ گیا کہ جب اذا نودی للصلاۃ، دوسری جگہ کہ نادیتم، مگر اس کا کوئی طریقہ کہ وہ کیا الفاظ ہیں، کس طرح کہا جائے، یہ سنت سے پتہ چلا۔ حج کے اس طرح آ جاتا ہے کہ طواف کرو، اب کہاں سے شروع کریں، کتنے چکر لگائیں، تو سنت کی طرف تو جانا ہی پڑے گا، سنت کا انکار نہیں، مگر وہ کتاب اللہ میں ہی داخل ہے۔